وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت 34 سے 43 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع ہر حالت میں رب کا شکر بجا لانا ہی بندے مومن کی شان ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. تو انہوں نے انابتاً کہا، میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں، یوں اپنی محبت کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر دیا. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 34. لفظی ترجمہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمائش کی سلیمان کی، وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا، عَلَى کرسی، ان کی کرسی پر، جسد ایک جسم، ثم اناب اور پھر انہوں نے رجوع کر لیا، رجوع کیا میری طرف. قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا رب اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایان نہ ہو. انکا انت الوہاب، بے شک تو بڑا عنایت کرنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، پھر ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاء حیث اصاب، رخان نرمی سے، بڑی نرمی سے چلتی تھی جہاں اسے حیث اصاب، جہاں اسے پہنچنا ہوتا تھا. والشیاطین، اور شیطان یعنی جنات، کل بناء و خواص،
معمار اور غوطہ زن، وآخرین اور دوسرے جنات، مقرنین فی الاسفاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، بخشش ہے، فمنن پس آپ احسان کریں، او امسک یا اپنے پاس رکھیں، بغیر حساب بنا کسی حساب کے، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور نہ صرف سلیمان علیہ السلام بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے، ان کا تذکرہ ہے۔ کل من الاخیار کا ایک لفظ آئے گا سامعین کرام، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اور اکثر کے بارے میں ہے نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا نعم العبد انہ اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے، بہت اچھے بندے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ایسے الفاظ آئے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی الفاظ ابھی آئیں گے، ان لہو عندنا لزلفا، ان کا میرے حضور بہت اچھا درجہ تھا اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو میں نے آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا تھا، اور یہ میرے بہت نیک بندوں میں تھے۔ اور پھر اسماعیل اور یسع ذوالکفل کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں بھی ہے کل من الاخیار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غرض یہ ہے، گزشتہ سبق میں بھی سامعین کرام میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، اور سورت کا موضوع کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ تو پھر مکذبین کا تذکرہ ہوا۔ میں آپ کو ایک سرسری طور پہ آپ کو تمام سورت کا وہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ جنہوں نے پیغمبر کی توحید کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ان کا حال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور توحید پرستوں کے سرخیل تھے، بڑے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے اچھے انداز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم کسی پیغمبر پہ کوئی الزام دھر دیں یا ان کو ڈیگریڈ کریں یا ان کے لیے کوئی نقائص ثابت کریں یا ان کی غفلت کا تذکرہ کریں، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، پیغمبر جو ہے وہ ایک معصوم ہستی ہوتی ہے، اور پیغمبر کی ذات سب سے یعنی ایک تو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے، ایک اس میں نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتے ہیں، پاک معصوم عن الخطا، پھر خواہشات نفس پہ وہ عمل نہیں کرتے سامعین کرام، یعنی خواہشات نفس پہ عمل نہیں کرتے اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ دیکھیں سارے سورت کے مضامین کو جو واقعات آ رہے ہیں اس میں آپ یہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہیں ان کا تو کچھ لحاظ کریں نا، بجائے اس کے کہ آپ اسرائیلیات سے واقعات لا کے پیغمبروں پہ الزام دھر دیں، ایسی بات مناسب نہیں ہے سامنے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہے سامنے کرام، اور گزشتہ سبق میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے۔ تو اب اچھائیاں جو ہیں ایک بندے کی اچھائیاں اور بہت رجوع کرنے والے، تو ان سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہم اسرائیلی لٹریچر سے کچھ لا کے بات ان پہ الزام دھریں یا کچھ ان کی شان میں کمی آئے، نہیں، ان کی شان بڑی ہے، مخلوقات میں سب سے بڑی شان پیغمبروں کی ہے سامنے کرام۔
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. باقی تو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ کتاب میں 2 قسم کے مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ منہن متشابہات منہن الکتاب و اخر متشابہات ہن الکتاب. ایسے ہی کوئی آیت ہے، میں نے آپ کو ابھی پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے. منہ آیات بینات ہن الکتاب و اخر متشابہات، اس طرح کی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں 2 قسم کے مضامین ہیں. ایک جو ہے بینات ہے، واضح ہیں، ان کا معنی واضح ہے. ایک کا معنی واضح نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے اس کی، تو وہ متشابہات ہے. اور جو ایمان والے کہتے ہیں ہمارا متشابہات پر ایمان ہے. کل من عند ربنا، ہر چیز، ہر آیت ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تو بہرحال تو یہ خاص کر یہ واقعات جو آ رہے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اس کا معنی واضح نہیں ہے سامنے، تفصیل نہیں ہے، اصل میں تفصیل نہیں. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ اس کا معنی، اس کی تفصیل نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یہاں سے آج کا سبق ہمارے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے آزمائش کی سلیمان کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، آزمائش کیا تھی ان کی کرسی پہ، یعنی تخت پہ، ایک جسد. جسد جسم کو کہتے. ثم اناب، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیے. اور جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، نعم العبد انہ اواب. اب یہ اناب کا لفظ ہے. اب یہ جہاں تک تعلق ہے کرسی پہ جسم ڈالنے کا معاملہ، اس کی وضاحت نہیں ہے. جب وضاحت نہیں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ایک آزمائش تھی، لیکن آزمائش میں یہ پورے اترے اور ابراہیم وہ سلیمان علیہ السلام اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع کیا، جیسے کہ ہر پیغمبر کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور پھر انہوں نے ایک دعا کی. اس کے بعد قال رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے. اب جہاں تک تعلق ہے، ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے، جہاں تک تعلق ہے دعا کا، یہ بخشش کا، تو بخشش طلب کرنا یہ پیغمبرانہ ایک شان ہوتی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، معاذ اللہ. رب اغفر لی، یہ کوئی گناہ کے کر کے وہ معافی نہیں مانگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. بعض روایات میں ہے 70 مرتبہ میں استغفار مانگتا ہوں. اور مانگنا چاہیے ہر مومن کو، خواہ جو بھی اس کی پیغمبرانہ شان ہے کہ یہ رب سے معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ بس یہاں معنی بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اپنی یعنی بندگی کے عاجزانہ طور پہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی. ضروری نہیں ہے کہ ان سے آپ کوئی خطا لازم ٹھہرائیں. اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں نے خطا کا ثابت کی ہے کہ ان سے کوئی خطا ہوئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سامنے پیغمبرانہ شان پیغمبرانہ ہوتی ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. وہب لی، پھر یہ دعا کرتے ہیں وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہی دے جو اس کے بعد کسی کو شایان نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، یعنی عطا کرنے والا ہے. وہاب مطلب عطا کرنے والا. فسخرنا، اب وہ دعا مقبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوا کو میں نے ان کے تابع کر دیا. فسخرنا لہ الریح، ان کو ہوا کو تابع کر دیا. تجری بامرہ رخاء، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے نرمی سے، حیث و اصاب، جہاں وہ ان کو جانا ہوتا تھا. والشیاطین، اور شیاطین سے یہاں مراد جنات ہیں. ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے جنات ہیں، اور ایک قوم ہے اور وہ مکلف ہے، اور ان کے یعنی سلیمان علیہ السلام کو کے تابع کر دیا تھا ہر قسم کی جنات کو. بعض کو انہوں نے بند رکھا تھا جو شریر شرارتی جنات تھے. ابھی تذکرہ ہے کہ وہ شیاطین کل بنا معمار تھے، بنانے والے تھے، عمارتیں بنانے والے تھے. غواص، غوطہ لگانے والے، موتی وغیرہ جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے دیگر صورتوں میں.
ان کے لیے موتی نکالتے تھے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جو جکڑے ہوتے تھے زنجیروں سے. اب یہ زنجیریں ضروری نہیں ہے کہ لوہے کی زنجیریں ہیں، وہ تو ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، تو مادیات کا تو اس میں اتنا کوئی دخل نہیں ہے. بہرحال اپنا ایک طریقہ ہوگا ان کو قید کرنے کا یا جکڑنے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ میری عطا ہے، تو اب آپ کسی پہ احسان کریں یا رو کے رکھیں بغیر حساب. یعنی یہ اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے. یعنی بادشاہ تھے سامنے کرام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى، اور ان کے لیے ہمارے پاس تقرب کا مقام ہے، بحسن مآب اور بہتر انجام ہے. تو یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامعین کرام صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کے درجات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جس طرح رحمتیں اس پہ تھیں، ان پہ تھیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو بہرحال بہت اچھے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا اختتام کیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى. اب جو ہمارے بعض لوگوں نے واقعات بیان کیے ہیں، تو یہ تو مطلب اس سے ٹکراؤ ہی ہے نا، کہ وہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. بہرحال دیکھیں، قرآن، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، قرآن سے آپ نصیحت حاصل کریں. میں نے آپ کو ابتدا میں اس صورت کے یہ تمام واقعات کو ایک کڑی میں جوڑ دیا ہے، اس پہ آپ غور کریں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اب حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. اب وہ کیا تکلیف تھی، اس سے ہمارا مطلب کوئی وہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان کی، ہمیں اس کی یعنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا تکلیف تھی، کیا ہوا تھا، یہ کون تھے. جو بھی تھے اللہ کے ایک بندے تھے، نیک بندے تھے. ابھی ان کے بارے میں آئے گا، ایوب علیہ السلام کے بارے میں آئے گا کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. بہت اچھے بندے تھے، صبر کرنے والے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے. تو یہ حضرت میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے سامنے کرام، جو توحید پرستوں کے سرخیل ہیں. تو بہرحال ان کو کوئی تکلیف تھی، انہوں نے یعنی بأمر الہی اپنی اس تکلیف کو الفاظ میں بیان کیا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. دوسری جگہ ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. بہرحال تو ووہب، اچھا، ارکد برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. مغتسل اس کے نہانے کے لیے، بارد ٹھنڈا، و شراب پینے کے لیے، یعنی اس سے آپ نہا لو اور پانی پیو اس کا. اور پھر وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال اس کو بخش دیے، یعنی دے دیے ان کے اہل و عیال. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اس کے ساتھ اور بھی اتنے ہی اور، یعنی ڈبل. رحمتًا منا وذکریٰ لأولی الالباب، ہماری طرف سے رحمت ہے، یہ رحمت تھی اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. سامعین کرام، یہاں ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے. اور ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک
لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ہر پیغمبر کے واقعات میں کچھ نہ کچھ عبرت ہے، نصیحت ہے، اور خاص طور پہ ابھی جو ہم جس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان کے بارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے واویلا فریاد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بأمر الہی اللہ تعالیٰ سے اپنی شکایت بیان کی جو بھی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی یہ پانی پینے کا ہے، نہانے کا ہے، اور اس میں دیکھیں یہ بہت توجہ طلب بات ہے، ذکرى لأولی الالباب، رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ان پہ رحمت تھی اور نصیحت تھی خاوندان عقل کے لیے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ اولی الالباب جو ہے سامعین کرام، یعنی اس میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے، دیکھیں ان پہ تکلیف تھی، انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ تکلیف ایک ٹائم تک ہوتی ہے سامعین کرام، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ تکلیف ختم ہوگی، اس کے لیے اسباب اور ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے پاس یعنی اہل و عیال، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، یعنی اہل و عیال بھی میں نے ان کو دے دیے اور ان کے برابر اور بھی دے دیے، یعنی سب کچھ جو ہے ڈبل دے دیا۔ اب اس میں نصیحت یہی ہے کہ ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی اس کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں پر جو بھی حالت آتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، زحمت نہیں ہوتی۔ ایک بات جو ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جو کہ ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ رحمتوں کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ رحمتوں کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ پیسوں کی برسات ہو رہی ہو، اچھے اچھے کھانے ہوں، پہناوے ہوں، یہ وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ذرا سوچنے کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رحمت الہی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے سامنے کرام، اس کا دنیاوی مال و متاع کے کمی یا اضافے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ سب سے زیادہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھیں اور ہیں اور نازل ہو رہی ہیں۔ اب جس طرح کہ انہوں نے اپنی جو زندگی معاشی طور پہ گزاری ہے یا گھریلو طور پہ 2 مہینے جو ہے وہ 3 مہینے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی ہے اور چولہا نہیں جلتا تھا، اب یہ ہمارے ذہنیت سے کتنا ٹکراؤ ثابت ہوتا ہے سامنے کرام۔ تو رحمت ایک الگ چیز ہے سامنے کرام، اس کا یعنی زبان سے بیان تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے راضی رہے، راضی ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں اور اس کی جو بھی اس کی عطا ہے اس پر راضی رہیں، خوش رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی تو عجیب شان ہے، اس پہ جب سختی اور تنگی آتی ہے یہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور جب اس پہ راحت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کا جو ہے یعنی اچھی وہ ہے، اس کا یعنی عجیب شان ہے، ہر حالت میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہے، اور مومن کی شان بھی یہی ہے سامنے کرام۔ اور میں آپ کو وہ جو نقطہ کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی مومن پہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حالت ہوتی ہے من جانب اللہ، تو وہ رحمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ پہ تکلیف آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، آپ نے قطعاً اس کے لیے گھبرانا نہیں ہے، نمبر 1، اور اس کو ویلکم کہنا ہے۔ یعنی اگر کوئی آزمائش آتی ہے، سختی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کو آپ نے ویلکم کہنا ہے بس، اور صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حالت میں
راضی ہو اس پہ آپ نے راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ مزید آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ یہ ساری چونکہ رحمتیں ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بیماری آئے، تکلیف آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ہر حالت میں اللہ کا شکر الحمدللہ، کوئی بھی حالت ہو آپ پہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھی حالت ہے، اچھی حالت سے دیکھیں پھر وہی یعنی وہ الفاظ سے آپ وہ مطلب یہ لے لیتے ہیں، یعنی اگر یعنی دونوں حالتیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ جو انسان پہ لاتا ہے وہ آزمائش ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی آزمائش ہے سامعین کرام۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کا آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فیس کرنا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے، ذکرٰ لِأُولِي الْأَلْبَاب۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، میرے خیال سے ٹائم کم ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا۔ ثُمَّ أَنَابَ، اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی اصل عطا کرنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے۔ رخاءً، نرمی کے ساتھ۔ حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ والشیاطین، اور جنات کل بناء وغواص، اور جنات کو مسخر کر دیا ہم نے ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات ان کو جو پابند سلاسل تھے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، اب آپ کو اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے۔ ان لہ عندنا لزلفیٰ، اور ان کا ہمارے پاس بہت اچھا مرتبہ تھا، تقرب کا مقام ہے۔ وحسن مآب، اور بہتر انجام ہے۔ واذکر عبدنا ایوب، اور یاد کریں اس سلسلے میں ہمارے بندے ایوب کو۔ اس نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ارکض برجلک، ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کے اہل و عیال ان کو عطا کر دیے، اور اس کی مثل اور بھی۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اس میں۔ ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. We tested Solomon and placed a body on his throne. Then he repented. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. He said, My Lord, forgive me, and grant me a kingdom never to be attained by anyone after me. You are the giver. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. So we placed the wind at his service, blowing gently by his command, wherever he directed. والشياطين كل بناء وغواص. And the demons, every builder and diver. وآخرين مقرنين في الأصفاد. And others fettered in chains. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. This is our gift, so give generously or withhold without account. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. For him is nearness to us, and a beautiful resort. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. And mention our servant Job when he called out to his Lord, Satan has afflicted me with hardship and pain. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Stamp with your foot. Here is cool water to wash with and to drink. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. And we restored his family for him, and their like with them, as a mercy from us, and a lesson for those who possess insight. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।